اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ انفال آیات 38 تا 44 پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 38 دیکھیں ذرا۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کن کی طرف خطاب کیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفار کی طرف یہ آیت خطاب کی جا رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا وہی ان کے حق میں برتا جائے گا۔ اب دیکھیں ذرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کفار سے کہہ دیں کہ اگر وہ اپنے کفر اور ضد سے باز آ جائیں اور اسلام اور اطاعت قبول کر لیں، رب کی طرف جھک جائیں تو ان سے جو ہو چکا ہے سب معاف کر دیا جائے گا، کفر بھی، خطا بھی، گناہ بھی۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جو شخص اسلام لا کر نیکیاں کرے وہ اپنے جاہلیت کے اعمال پر پکڑا نہ جائے گا، اور اسلام میں بھی پھر برائیاں کرے تو اگلی پچھلی تمام خطاؤں پر اس کی پکڑ ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی اسلام میں آ کر بھی پھر وہ برائیاں کریں تو پھر ظاہر ہے پھر اس کی اگلی پچھلی تمام خطاؤں پر اس کی پکڑ ہوگی۔ یعنی کہ ایک جان بوجھ کر ایک عمل کو پھر سے دہرائے، حالانکہ وہ اس کو جانتا ہے کہ اس کا اجر کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے، اس کے باوجود بھی صحیح غلط کا فرق سمجھتے ہوئے، سوچتے ہوئے، سوجھ بوجھ رکھتے ہوئے بھی وہ کرے تو پھر وہ پکڑا جائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں ذرا اس آیت میں کیا سبق دیا جا رہا ہے کہ جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی غرض و غایت بھی واضح کر دی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم لوگ کفار سے لڑو، کب تک؟ جب تک کہ فتنہ، اور فتنہ کون سا ہے؟ یہ کفر کا فساد ہے، جو یعنی کہ یہ جو بتوں کی پوجا اور خدا بنائے ہوئے ہیں، جب تک یہ فتنہ و فساد ختم نہ ہو جائے، کفر کا فتنہ ختم نہ ہو جائے تو آپ لوگ ان سے لڑتے رہو۔ فتنہ کا لفظ بہت بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ یہاں اس کا مفہوم اسلام کے خلاف ہر وہ معاندانہ کوشش جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو، ایسی رکاوٹ کو راستے سے ہٹانے اور اسلام کی راہ صاف کرنے کا نام ہی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ہم دیکھیں ذرا، فتنہ و فساد برپا کرنے والوں کی بھی آگے دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ جہاں مسلمان رہتے ہوں وہاں کے کافر انہیں شرعی احکام بجا لانے کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کریں کہ ان پر اصح حیات ہی تنگ کر دیں، اور دوسری قسم یہ ہے کہ مسلمان اپنی جگہ تو آزاد ہوں لیکن دوسروں تک اسلام کی آواز پہنچانے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں۔ یعنی کہ دیکھیں، یہ خاص طور پہ اس وقت تعلیم دی گئی جب جزیرہ عرب میں اسلام پھیل رہا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہاں پہ دو طرح کا فتنہ بتایا ہے نا، فساد، کہ ایک تو بذات خود وہ مسلمان جو اس علاقے میں رہ رہے ہیں ان کو نہ شرعی احکامات پہ عمل کرنے دیا جا رہا ہو، یا پھر دوسری صورت کہ ان کو تو عمل کرنے دیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ آگے جو احکامات پھیلا رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات پھیلا رہے ہیں، اس پھیلانے میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہی چیز کہی گئی ہے کہ کافر لوگ بھی جو مکہ مکرمہ میں آباد تھے نا،
یعنی کہ ان کے سامنے کیا کہا گیا، دو صورتیں رکھی گئیں کہ یا تو وہ پھر اسلام لے آئیں، ٹھیک ہے، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر وہ یہ جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ پر رہائش پذیر ہو جائیں، یعنی کہ یا تو پھر اسلام قبول کریں یا پھر کہیں اور چلے جائیں، یعنی کہ مسلمانوں کی راہ کی رکاوٹ نہ بنے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ بہت ہی اچھی آیت ہے، کیا خوب کلام ہے، قربان جائیں رب تعالیٰ کی ذات پہ۔ اور اگر روگردانی کرے تو جان رکھو خدا تمہارا حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ اب دیکھیں انسان کو جب کوئی مشکل پیش آ رہی ہو، جب وہ مصائب و آلام میں گھرا ہوا ہو، اللہ کے احکام پر عمل کرنا اس کے لیے یا تو کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہو، یا خود سے نفس کے ساتھ لڑنا مشکل ہو رہا ہو، تو یا پھر ظالم انسان پر حاوی ہو رہے ہوں، مطلب کسی بھی ناگہانی صورت میں اس آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کے ساتھ شامل حال ہوتا ہے، اس کی مطلب ہر صورت میں اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس آیت کے تناظر میں کہا کیا گیا ہے کہ مومنین سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کفار امن کا وعدہ کرنے کے باوجود روگردانی کریں تو آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لوگ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں تمہاری سرپرستی اور مدد کی ہے، آئندہ بھی ان کے مقابلہ میں مدد کرتا رہے گا، اور اللہ سے بڑھ کر اچھا سرپرست اور مددگار کون ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ آگے کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے اس میں رہنمائی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ خدا کی مدد اور حمایت پر بھروسہ کر کے جہاد کریں، کفار کی کثرت اور ساز و سامان سے مرعوب نہ ہوں، جیسے جنگ بدر میں دیکھ کر وہ مرعوب ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ان کی مدد فرمائی تھی، ٹھیک ہے، اور خدا نے مسلمانوں کی کیا ہی خوب مدد کی تھی اور حمایت کی تھی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب دیکھیں ذرا اس آیت میں کیا کہا گیا ہے، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو جو چیز تم کفار سے غنیمت کے طور پر لائے ہو، اس میں سے 5واں حصہ خدا کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے، اور اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن، یوم الفرقان کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے نا، یعنی کہ جنگ بدر میں حق و باطل کا فرق کرنے کے لیے جو دن مقرر کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، جس دن دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دیکھیں ذرا اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے، اس آیت میں مال غنیمت کی تقسیم کا حکم ہے، جس کے تناظر میں یہ پوری مطلب جو مسئلہ کھڑا ہوا تھا، اس وجہ سے یہ پوری سورہ نازل ہو گئی تھی۔ اہم تعلیمات دینے کے بعد، ان کی خوبیاں و خامیاں بتانے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آغاز میں کیا بتا دیا گیا تھا کہ اصل مقصد تو تقویٰ ہے، اللہ کی رضا کا حصول ہے، ٹھیک ہے، یہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے۔ یہ بات کہہ کر ان کا جھگڑا سرے سے ختم کر دیا کہ اس مسئلے پر آپ لوگوں کو کوئی بھی لڑائی یا جنگ کی صورت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کا مین مقصد ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے، ٹھیک
ٹھیک ہے. پھر آگے جو اہم واقعات پیش آئے، جو ان کی خوبیاں تھیں، جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں، وہ ساری اللہ تعالیٰ بتانے کے بعد آگے چل کے اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس مال غنیمت کی تقسیم کیسے کی جائے گی. یعنی کہ وہ تو اس لیے حکم دیا گیا نا کہ وہ بات وہیں پہ ختم ہو جائے، وہ جھگڑا فوری جو جھگڑا اختیار شکل کی تھی اس صورت میں وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. اب اس کی تقسیم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. مال غنیمت یعنی کہ وہ مال جو کافروں سے لڑائی میں فتح اور غلبہ حاصل کرنے کے بعد حاصل ہوا. ٹھیک ہے. یہ یعنی کہ مال جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال کہا گیا تھا، یہ تو بطور تبرک ہے، نیز اس کے لیے ہر چیز کا اصل مالک وہی ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی تقسیم دیکھیں ذرا، جو ڈیٹیل میں بتائی گئی ہے. کیا بتائی گئی ہے کہ سارے مال غنیمت کے 5 حصے کر کے 4 حصے جو ہوں گے وہ ان مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا. ان میں پیادہ کو، ٹھیک ہے، پیادہ یعنی کہ جو پیدل چل رہے ہوں، ٹھیک ہے، 1 حصہ، اور سوار کو 3 گنا حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. یہ بھی ڈیٹیل بتا دی گئی ہیں. 5واں حصہ جسے عربی میں خمس کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے. یعنی کہ وہ 4 حصے تو تقسیم ہو چکے، اب یہ جو 5واں حصہ تقسیم ہوا تھا، اب آگے اس کے 5 حصے کیے جائیں گے. 1 حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسے مفاد عامہ میں خرچ کیا جائے گا. یعنی کہ اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل قرابت میں تقسیم ہوتا تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بعد مفاد عامہ میں خرچ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حصہ مسلمانوں کے مصالحے پر ہی خرچ کرتے تھے. دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں کا، پھر یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ خمس حسب ضرورت خرچ کیا جائے. حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ معاشرے کی اجتماعی بہبود میں صرف کر کے ہی واپس معاشرے کو لوٹایا جاتا ہے، ورنہ اللہ تو ہے ہی ہر کسی سے اور ہر اعتبار سے غنی و بے نیاز. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی اصل میں اور حقیقت کے اعتبار سے دین حق کی سربلندی اور مصالح عامہ ہی کے کام آتا تھا. وہ جو آپ کو یاد ہے نا کہ بتایا تھا کہ جب جو امہات المومنین تھیں انہوں نے یعنی کہ یہ حصہ طلب کیا تھا کہ باقی سارے لوگ چونکہ خوشحال ہوئے تو ہمیں بھی تھوڑا سا حصہ آئے. تو ظاہر ہے یہ دنیاوی خواہش کا دل میں آ جانا کوئی برائی نہیں تھی، یہ قدرتی ایک فطری سا عمل ہے کہ انسان کے دل میں سہولت اور آسائش کے لیے ہر انسان کا دل چاہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دین حق کی سربلندی کے لیے فائز کیے گئے تھے، مرتب کیے گئے تھے. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ ان کو رتبہ دیا گیا تھا، تو پھر اس وجہ سے انہوں نے اس دنیا داری کو ترجیح نہ اپنے لیے دی نہ اپنی یعنی کہ ازواج کے لیے یہ چیز پسند کی. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یعنی کہ وہ جو حصہ ان کو ملتا تھا وہ بھی زیادہ تر مصالح عامہ ہی کے کام آتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فیصلے کے دن پانے یعنی معزز بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکام نازل کیے، اس سے مراد اس دن نازل ہونے والی آیات ہی ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ یوم التقى الجمعان کا لفظ استعمال ہوا نا. جمعان اس سے مراد ہے مسلمانوں اور کافروں کے 2 گروہ. ان دونوں گروہوں کا جنگ کے واسطے آمنے سامنے ہونا ہے. اور یہاں پہ جو یوم الفرقان کا لفظ استعمال کیا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، غزوہ بدر ہی کو یوم الفرقان کہا گیا ہے. کیوں کہا گیا ہے؟ کہ فرق واضح ہو جائے حق میں اور باطل میں. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ مارکہ جو ہوا اسی فیصلہ کے لیے کیا گیا کہ کون سا فریق حق پہ ہے، کون سا باطل پہ ہے. یہ جمعۃ المبارک کا دن 7 رمضان المبارک 2 ہجری تھا اور جمعہ کا دن تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ذرا آپ لوگوں نے اس کا بیٹا آپ لوگوں کو بامحاورہ الفاظ کا ترجمہ دیا گیا ہے نوٹس کی صورت میں. الفاظ مانا اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں. اس کی تشریح آپ کو اس لیے کروائی جاتی ہے کہ پورے واقعات آپ کو اور ان آیات کے تناظر میں جو احکام آپ کو دیے گئے ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تعلیمات صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، یہ آئندہ قیامت تک آنے والی ہر مسلمان قوم کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم سب کے لیے احکامات ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہاں سے
ان آیات سے اپنے لیے بھی اخذ کرنا ہے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، یعنی کہ ہر دور میں، ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری منسوب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مجاہدین کے لیے بھی پھر یہ ہمارے سلیبس میں رکھی اسی لیے گئی ہے کہ جہاد سے مراد ہر طرح کا جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں جو کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں نے جہاد سے متعلق پوری تعلیمات اس میں دی گئی ہیں۔ ہر مومن ایک مجاہد کی صورت میں ہی اگر دیکھا جائے تو خاص مجاہدین جو ہیں میدان جنگ میں لڑتے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن ہر مسلمان جو ہے وہ مجاہد کی صورت میں کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے دنیاوی مسائل و آلام سے بھی جہد کرتا ہے، لڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے نفس سے بھی، اپنی نفسانی خواہشات کو مار کر اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ تو ان کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو سمجھیں، اپنی تاریخ، سب سے بڑھ کر اپنی تاریخ جانیں، پھر ہم اس کے لیے ہم سمجھیں کہ وہ جذبہ کون سا تھا جو اس قوم کو اتنا عروج نصیب ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے لیے اس میں کیا تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں نے خوش خط اس کو رائٹ بھی کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا ہمارا درس یہ پورا ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔